ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ چوتھے رکوع کا آغاز ہے اور چوتھے سے 14ویں رکوع تک خطاب تو کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے کہ تم پر یہ احسان کیا، تم پہ یہ کرم کیا، تمہیں یہ حیثیت دی، تمہیں یہ مقام دیا، مگر تم نے پھر بھی دنیا پرستی کی روش اختیار کی۔ لیکن ایک پیشگی تنبیہ امت مسلمہ کو بھی تو ہو رہی ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو اس میں کیا کیا خرابیاں آ جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي والی، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسرے کے مشابہ ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ کسی کی کوئی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ مدد حاصل کر سکیں۔ اصل میں یہاں شفاعت باطلہ جو کہ عربوں میں رائج تھی، اس کا مکمل رد کیا جا رہا ہے۔ اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، وہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اسی لیے لات عزیٰ منات کو پوجتے تھے، یہی عقیدہ گھڑ کر۔ اللہ معاف کرے، ہمارے بھی عقائد ایسے ہی ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں۔ وضاحت کا یہاں موقع نہیں، ہم یہی کافی ہوگا کہ ہم اپنے گریبان میں خود جھانک لیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی۔ وہ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ فرعون کیا کرتا تھا، کیوں لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، یہ سب تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل نے شرک کی مکروہ ترین شکل اختیار کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، بھائیوں تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تیئیں ہلاک کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور بے شک وہ معاف کرنے والا صاحب رحم ہے۔ دیکھیں، قرآن میں بہت سارے واقعات کا اجمالاً ذکر ہے، تفصیل کے لیے علماء نے
تورات سے رجوع کیا ہے تاکہ آیات کا صحیح مفہوم تو معلوم ہو۔ اب یہاں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے آپ کو، کہ کیا معنی ہے؟ دراصل یہ قتل مرتد کی سزا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے سے کچھ لوگوں نے شرک کیا، کچھ نے نہیں کیا، تو جو شرک میں ملوث نہیں ہوئے انہوں نے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا جو کہ شرک میں ملوث ہوئے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں بنی اسرائیل کی تخریبی سوچ تو موجود تھی کہ حق نبی ہو تو دکھاؤ اللہ کو سامنے، اللہ کو کہو سامنے آئے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کی تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ کی کیفیت بھی موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔ یہاں بہت سارے حضرات نے بے ہوشی کا ترجمہ کیا ہے۔ جناب باس بعد الموت، اللہ کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، خواہ دوسرے معنی نہیں لینے چاہیے۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بڑوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ سحرۂ سینہ میں جب کھانے کی ضرورت پڑی تو من و سلوہ اترتا تھا۔ من رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند اترتا تھا اور یہ قطرے پتھروں پہ جم جاتے تھے اور دانوں کی صورت اختیار کر لیتے جس سے یہ روٹی بناتے اور کاربوہائیڈریٹس کی ضروریات پوری ہوتی۔ سلوہ ایک خاص قسم کے بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا، یہ جھنڈ کے جھنڈ اترتے تھے، رات کی تاریکی میں یہ انہیں پکڑتے اور بھون کے کھاتے، اس طرح پروٹینز مل جاتے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حِطَّةٌ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ صحرا سینا میں آنے کے بعد اور تورات ملنے کے بعد بنی اسرائیل کو جب جہاد کا حکم ہوا تو پوری کی پوری قوم نے صاف انکار کر دیا، اور اس کی یہ سزا ملی کہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا، تو یہیں رہتے رہتے جو ایک نئی نسل پروان چڑھی، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے خلیفہ یوشع بن نون جوشوا آئے، اور جو پہلا شہر انہوں نے فتح کیا وہ اریحا تھا، جیریکو۔ یہاں اس فتح کا ذکر ہو رہا ہے اور یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو مغفرت 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 کہتے رہو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ کچھ اور کہنا شروع کر دیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ تو جو ان میں بد کردار تھے انہوں نے حِطَّةٌ کی جگہ حِنطَةٌ، گیہوں چاہیے پکارنا شروع کر دیا، من و سلوہ کھا کھا کر تک چکے تھے۔ چنانچہ اریحا میں انہیں طاعون کی بیماری، طاعون کی وبا نے آ گھیرا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ 7ویں اور 8ویں رکوع کو تفصیلاً دیکھیں گے، جہاں اصحاب سبت کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے چند اور معجزات کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين